مبارک ثانی کیس جو ایک قادیانی کیس ہے، کافی عرصے سے 2019 سے یہ بات چلی ہوئی ہے. اب جا کے سپریم کورٹ جو ہے اس نے ابھی ڈیسیجن دینی ہے. مبارک ثانی یا مبارک احمد ثانی کا جو 2019 میں پکڑا گیا کہ وہ بیسکلی ایک احمدی قادیانی تھا، اور اس نے اپنی جو ہے درسگاہ جو ہے وہاں پہ وہ جو بچوں کی جو سیریمنی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک ایسی کتاب بانٹی جو کہ ٹیکنیکلی پاکستان میں بینڈ ہے، اور تفسیر صغیر کے نام سے. یہ بیسکلی احمدیوں کی اپنی ایک تفسیر ہے جس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ دین کے بالکل خلاف ہیں، مسلم امت کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو ویلیوز ہیں، پرنسپلز ہیں، کور پرنسپلز، اس کے خلاف ہے. اور اس میں اس کی تقسیم ہوئی جس کے بارے میں پھر اس کے اوپر ایک کیس ہوا. اس میں پھر یہ 3 سال تو ایف آئی آر درج کرنے میں لگ گئے. یعنی امیجن کریں کہ ملک پاکستان کے اندر ایف آئی آر درج کرنے میں 3 سال لگتے ہیں. 2019 سے لے کر 2021 میں جا کے فائنلی وہ فائل ہوتی ہے، پھر اس کو 2 سال کے لیے قید ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ایک نظر ثانی ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل پریشر بھی بہت پڑتا ہے، یو این کی طرف سے پریشر پڑا، ہیومن رائٹس کی طرف سے. تو پہلا سوال تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا اس کیس کے بارے میں ذرا اگر تھوڑا سا بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ آخر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل وہ کیوں اتنے انوالو ہوتے ہیں جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جب بھی توہین رسالت کی بات آتی ہے، جب بھی ہم اپنے ویلیوز کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز غیر اسلامی ہے، اس میں پھر ان کی انٹرونشن کیوں اس زور و شور کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی بالکل جا بھائی، پہلے کیس کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے باقی جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. جا بھائی، یہ مبارک ثانی جو بھی ہیں، انہوں نے چناب نگر کے ایریا کے اندر جس آپ نے ذکر کیا اپنی درسگاہ کے اندر ایک تفسیر بانٹی، جو کہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں گے اٹیمپٹ تھی قرآن کے جو اس کے اندر تحریف کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، آپ یوں کہہ لیں. یعنی قرآن کی عربک میں نہیں بٹ قرآن کی قرآن کی ایکسپلینیشن میں کنفیوژنس کے لیے. یہ دیکھیں قرآن کی جو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، صحیح ہے، اور یہ قیامت تک اپنی صحیح فارم میں موجود رہے گا. اب اس میں بھائی اس میں تھوڑا سا نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. دیکھیں، اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو قادیانی مذہب کا نا جو ابتدا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی تھے بیسیکلی، وہ مناظر تھے. بیسیکلی ایک مناظرے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آریہ سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے اور کرسچنس کے ساتھ بھی کیے، اور بہت کم ٹائم کے اندر نا انہوں نے ایک مسلم سپورٹ حاصل کی. اور ان کا جو بیسک جو آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار تھا درس و تدریس کرنے کا، وہ یہ تھا کہ وہ ریشنیلٹی کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو سائنٹیفک علم میں یا سائنٹیفک علوم میں جنہوں نے جو لوگ اس سے وابستہ تھے تو وہ ان کے پیروکار بنے. وہاں پر اب انہوں نے ایک فتنے کا آغاز یہ کیا اس ٹائم کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، وہی تو اور جو وہ ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو یہ رحمت تو کس طرح رک جائے گی جب کہ ابھی انسانیت ابھی باقی ہے اور ابھی مزید انسانوں نے آنا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجنا بند کر دے. تو اس طرح بہرحال ان کا سلسلہ شروع ہوا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دین کے بہت سارے اہم احکامات میں انہوں نے تحریف کر دی، جس میں سے ایک آپ کی ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے. انہوں کا نہیں جی حدیث کا وحی کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ وہی ہدایت ہے اور ہدایت تو نعمت ہے اللہ کی، تو اللہ کی رحمت کس طرح رک سکتی ہے. پھر انہوں نے وہاں سے آگے انہوں نے جو اس وقت کی آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ تھی، جو کہ انگریز، ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے راستے ہموار کرنے کے لیے، کیونکہ ایک نیچرلی انگریزوں کا ایک مسلمانوں کے ساتھ وہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے پاور سے نکالا تھا اور مسلمانوں سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ کہتے ہیں وہ کریں گے. تو خیر اینی ویز ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کے بہت سارے جو قرآن کے اندر حکمات آئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کو بالکل انہوں نے منسوخ کر دیا. مرزا غلام علی قادیانی جو ہے نا، انہوں نے بہت بڑا آپ کہہ لیں فتنہ کھڑا کیا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے انکار حدیث بھی کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث ہیں ساری، کیونکہ وہ جو پورا ہے کہ جی کانسیپٹ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور یہ تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے. تو انہوں نے نا اس کے اوپر بھی ایک آلٹرنیٹ، انہوں نے کہا جی یہ تو گڈ مڈ ہو گئی احادیث. انہوں نے ایک آلٹرنیٹ تھیوری پیش کی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ زخمی ہو گئے تھے، سلیب پر اصلی عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا، وہ زخمی ہو گئے، پھر ان کے ساتھیوں نے بعد میں ان کو اتارا اور وہ ہجرت کر کے ادھر آگے پاکستان والی سائڈ آگے، اور وہ کشمیر میں دفن ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کشمیر میں دفن ہے. صحیح. ابھی یہ جو مبارک احمد ثانی نے جو کیا ہے اس نے یہی کیا ہے. اس نے وہی جو پوری جو میں نے
چیتا چیتا چند باتوں کا ذکر کیا، جس میں ختم نبوت ہے، جس میں جہاد کے احکامات ہیں اور کچھ اور اسلامی احکامات ہیں، وہ کہ وہ قرآن میں بڑے واضح طور پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ان سے لوگ سوال پوچھتے ہوں گے کہ یار یہ قرآن کے فلاں 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 چیزیں ہیں، ان کو آپ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور پھر ان کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا؟ تو اس نے اپنی طرف سے ایک بالکل عجیب سی میرے خیال میں ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی، اور وہ کیا جس کے اوپر مسلمانوں کو جب پتہ لگا تو مسلمانوں نے اس پہ بڑی کوششیں کی، اور جیسا آپ نے بتایا بڑی مشکلوں سے. بہرحال یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، حالانکہ ہمارا لا اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، اور تحریک ختم نبوت چلی 70s کے اندر، اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، اور وہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں وہ کس طرح ہوا تھا. تو یہ اس نے کیا. ابھی جو یہ دوبارہ کیس ہائی لائٹ ہوا، یہ اس طرح ہوا کہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا. صحیح ہے. اس کو سزا وغیرہ بھی ہوئی. وہ اس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی، اپیل میں چلا گیا سپریم کورٹ. اب جب سپریم کورٹ میں اپیل میں گیا تو بہت سارے لوگوں کی تشویش کا باعث بنا جب چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کمنٹس کیے، اور وہ کمنٹس اس طرح کیے گئے کہ جس طرح میں یعنی آپ کہہ لیں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے ہم کہ جسٹس صاحب کو پورے کیس کا اس طرح سے ان ڈیپتھ شاید علم نہیں تھا، یا ان کے سامنے پکچر اس طرح پریزنٹ کی گئی ون سائیڈڈ. وہ جو ایسے کمنٹس تھے کہ جن سے بہت سارے مسلمانوں کو آپ کہہ لیں کہ تشویش بھی ہوئی اور بہت ساری بے چینی پھیلی، جس کے بعد بہت سارے ہمارے جو ریلیجس گروپس ہیں، ریلیجس جماعتیں ہیں، وہ بھی پارٹی بنے اس میں. انہوں نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس بھی جمع کرائے، اور ابھی یہ ہے کہ پھر بعد میں اس کیس کو بہت زیادہ یہ ہائی لائٹ بھی ہوا فیبرری مارچ میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر جسٹس صاحب نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا، اور انہوں نے اس پہ پوری ایک اپنی وضاحت پیش کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس اب اپنی اس میں جائے گا. اور بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ایک ایسا جرم ہے جو پاکستان کے اندر تو کم از کم جو ایک اسلامی ریاست ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ آپ قرآن کا جو ٹرو میننگ ہے اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ مروڑ کر آپ پیش کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو بڑے اسکیل پر گمراہ کرنے. اس سے نہ صرف گمراہی پھیلتی ہے، گمراہی تو ایک وہ ہے، اس سے زیادہ جو خطرناک یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں، کیونکہ ہم یہاں پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جذبات ہیں اور حالات جس طرح کے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آپ سمجھ لیجیے، میں تو سمجھتا ہوں نیشنل سیکورٹی کا ایشو بھی بعض اوقات بن جاتا ہے. یعنی جب آپ اسٹریٹ آؤٹ اس طرح ایک مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یار ہمارا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تو اپنے ریلیجن کو یا ہمارے اس ریلیجن کو تو اس طرح نہیں پروٹیکٹ کر پا رہا، تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. لوگوں کا پھر وہ جو اعتماد ہے نہ صرف وہ اٹھتا ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ریاستی ادارے ہیں جو ہماری دینی بنیادیں کمزور کرنے میں ان کا کردار ہے، جو کہ ایسا ہے نہیں، لیکن امپریشن ایسا کریٹ ہوتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے. لیکن بہرحال بڑا سینسٹیو کیس ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے خیال میں اب یہ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو مائنورٹی سے پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ اپنا فیتھ ہے اس کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کیوں اس کا جینا حرام کرتے ہو؟ تو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے لبرل لیفٹ کی طرف سے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. سو پرائمریلی جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ قادیانی احمدی اپنے فیتھ کو پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا، اس میں دو چیزیں اور میں چاہوں گا آپ لوگ اس پہ بھی اپنا جو ہے نا کامنٹ ضرور دیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ پرائمریلی پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے ہوتے، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تو ان کو غیر مسلم بھی قرار دیتا ہے، اور ان کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ جو مشہور جو کیس بھی ہوا اور ایون پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوا وہ سارا جو تھا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ نان مسلمز ہیں، ان کو پورا چانس دیا گیا. ان کا جو اس ٹائم کا خلیفہ تھا اس کو بلا کے سارا کچھ کہا گیا اور پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس طرح آگے نہیں چل سکتا ہے. دے آر نان مسلمز، اور یہ کوئی بھی اسلامی جو شعار ہیں ان کو اپنا نہیں سکتے. تو یہ اس اعتبار سے پھر وہ اس کو نہیں مانتے، آئین کو مانتے ہی نہیں. تو پہلی بات یہ وہ مائنورٹی جو پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتی، ان کو پہلی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ہے وہ رائٹس وہ چیزیں دی جائیں. دوسرا مسئلہ یہ جہاں پہ آپ مائنورٹیز کی بات کرتے ہو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو فریڈم ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن ہے، اور جسٹس صاحب نے بھی جو ایک آیت کوٹ کی تھی وہ لا اکراہ فی الدین والی، کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اگر وہ فریڈم آف ریلیجن ان کے پاس ہے. پہلی بات تو یہ تمام علماء نے تقریباً آئی تھنک 25-26 پٹیشنرز ہیں اس میں دینی جماعتیں جو ہے نا ملا کے،
اور دوسری سائڈ پہ ایک ہی ہے بس وہی جو احمدی گروپ ہے وہی لوگ. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ ایک اور آئینی ادارہ ہے اس کی بھی اس پہ بڑی سخت رائے آ چکی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا تو اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب یہ اتنی سارے لوگوں کا ایک متفقہ ایک فیصلہ یا ان کی ایک طرف سے اوپینین ہے تو پہلی بات یہ کہ جو لا اکراہ فی الدین والی بات ہے وہ تو ان پہ اپلائی کرتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور ان کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو زبردستی اسلام میں نہیں لے کے آ سکتے. اس کا فورس کنورژن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یعنی فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے نان مسلم, ایک ہوتا ہے وہ جو کہ فار لیک آف بیٹر ورڈ فراڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کو زندیق کہتے ہیں. یعنی کہ ایک وہ شخص ہے جو, اور یہ فراڈ یا یہ جو زندیق ہونا یہ کسی بھی دنیا کے جگہ پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں, ہم تو کچھ اور ہیں اور ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, فیئر اینف, نو پرابلم. بٹ ناؤ یو آر سیئنگ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ قرآن کو اس طرح سے آلٹر کر کے لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے, ان کے بعد کسی اور کو مان رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دوں. یعنی جو ہم لوگ جب ٹرانسجینڈرزم کی بات کرتے ہیں, ایک بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے کہ جی میں امریکن نیشنل ہوں. لوگ مجھ سے پوچھے میں امریکہ میں جب لینڈ کروں گے بھی آپ کا پاسپورٹ, آپ کا ویزا, نہیں میں امریکن نیشنل ہوں لیکن میں پاکستانی پاسپورٹ کو سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں امریکن پاسپورٹ ہے تو اس لیے اس کو مانا, تو وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ہر جگہ پہ چیز آلریڈی فالو کی جاتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں جو کاپی رائٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اس سے کو نا سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو. آپ کی واچ ہے فار ایگزامپل ایپل واچ ہے یا کوئی اور برانڈ کی واچ ہے, یہ آپ جتنی مرضی خریدیں, جتنی مرضی پہنیں, کوئی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ان کے رائٹس جب آپ جو ہے اس کو فالو کرنے کی مطلب اس کو کیا کہنا چاہیے, کاپی کرنے کی کوشش کریں اور اس کا نام بھی ایپل, ہاں ایک اور گھڑی خود بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا نام ایپل رکھ دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے نا, تو اس ڈفرینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب بی ایم ڈبلیو, مرسیڈیز, دے وڈ نیور ہیو اے پرابلم فار یو کہ آپ ان کی جتنی مرضی گاڑیاں خریدیں, ہاں جتنی مرضی, یا کوئی اور برانڈ کی بنائیں, لیکن کوئی اور برانڈ کی گاڑی بنا کے اس کو ہمارا لوگو لگا دیں, ٹھیک ہے, اور پھر پروموٹ کریں ایز دیئر برانڈ, دس از دا ریئل برانڈ. تو یہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں. کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار. نکالوں سے جو قانون بنا تھا اس لیے تھا کہ اسلام جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ جو ہمارے فار ایگزامپل جو لوگوں میں اتفاق ہے وہ ان چیزوں پہ ہے, اور یہ وہ چیزیں اسلام کی جو بیسکس ہیں. بیسکس میں یعنی فروعی اختلافات تو ہم سب کے ہیں, وہ تو مسئلہ کوئی نہیں اس میں, وہ تو ہم لوگ آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن جب اسلام کی جو بیسک بنیاد ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ہوں تو مسلمان لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا, ایک نیا فرقہ نکالے, تو کیا ہم اس کو کہیں کہ ہاں واقعی میں آپ مسلمان ہیں؟ نو آف کورس ناٹ. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں سمجھتا, تو یہاں پہ پرابلم آ گیا نا, کیونکہ آپ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی بدل دیا آپ نے, اور آپ اس کو اسی لیے ایک یونینمس کنسنسس کے ساتھ ایک ایسی حکومت کے اندر اور یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ جب فیصلہ ہوا تھا 70s میں, تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ ایکچولی اب احمدی کون ہے اور مسلمان کون ہے, یہ بات واضح تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کیس کے اندر بیسکلی وہ چیز جو آلریڈی منع تھی فرام لیگل پرسپیکٹیو, اس چیز کے بارے میں یعنی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, اور وہ سارا معاملہ. تو اچھا اس میں یہ بات بھی کہ جو غلام مرزا قادیان خود تھا, اس نے مسلمان یعنی جو مین اسٹریم مسلم باڈی ہے وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا, ان دا سینس کہ جو بندہ بھی اس کو نہیں مانتا تو کہتا تھا کہ وہ کافر ہے اور گالیاں شالیاں نکالتا تھا بہت زیادہ, اس کی زبان بھی ایسی تھی. اچھا ایون یہ جب پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن ہوا سارا کچھ, تو اس ٹائم پہ بھی نا اینڈ میں آ کے بات پھنسی یہاں پہ کہ جب جنہوں نے سوال پوچھا ان کے خلیفہ سے, تو یہ پوچھا کہ چلیں جی آپ چلیں باقی باتیں چھوڑیں, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں, سیدھا سیدھا. جس کے اوپر پھر وہ فائنلی بھٹو کے ہاتھوں جو ہے پھر یہ فیصلہ اس کے دور میں ہو گیا کہ بس پھر یہ کافر ہے. ظاہری بات ہے جو مین اسٹریم مسلم باڈی کو کافر کہہ رہا ہے وہ کس کیپیسٹی میں پھر مسلمان ہوگا. کہ وی آر دی اونلی مسلمز, تو باقی جو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کافر ہیں. اچھا ایک اور بڑی ایکسٹریم ہے, جیسے میں کہہ دوں کہ میں راجہ سالوں کو آپ راجہ سالوں نہیں, کہ ایپل وہی جو ایپل والی مثال ہے کہ جو فیک ایپل ہے وہ کہ میں اوریجنل ہوں اور جو اصل ایپل ہے وہ فیک ہے. اس میں ایک اور ویسے کانٹیکسٹ کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو چیز تھی اس کی بالکل بیسک جو سمری ہے وہ یہ ہے, کافی لمبی ڈبیٹ چلی, تو کسی عالم نے نام میں ذہن سے نکل گیا, وہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ مکمل ہدایت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم مانتے ہیں کہ مکمل ہدایت ہے.
تو اس نے کہا یار جب ہدایت مکمل ہوگی تو وہی کا دروازہ اللہ بند ہی کرے گا نا. تو یہ بھی بڑا وہ تو اس پہ پتہ ہے وہ اگر آپ پوری وہ ڈبیٹ پڑھے نا تو یہ بھی بڑی, کیونکہ انہوں نے بھی ایک ریشنل پیش کیا تھا نا کہ جی وہی تو رحمت ہے اور ہدایت کا رستہ اللہ کس طرح بند کر سکتا ہے, تو لہٰذا ہدایت جاری رہے گی, وہی جاری رہے گی, وہی جاری رہے گی تو نبوت جاری رہے گی. تو اس پہ ان مولانا صاحب نے نا بڑا زبردست اس کو ریبٹل مارا کہ ہدایت کمپلیٹ ہوگی, مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتے ہیں ہدایت کمپلیٹ ہوگی. اس نے کہا قرآن کی صورت میں کمپلیٹ ہوگی, اس نے کہا ہاں قرآن کی صورت میں مکمل ہوگی. تو اس نے کہا تو پھر جب ہدایت مکمل ہوگی تو پھر وہی کا دروازہ تو اللہ نے بند ہی کرنا ہے. بے شک بے شک. دیکھیں ایک اور چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ دیکھیں جب وہ جو 70s کے اندر جو پارلیمنٹ میں ساری بحث ہوئی, پھر قانون سازی ہوئی, اس میں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. ٹھیک, ان سے ایز اے نان مسلم گروپ آپ کہہ لیں جو بھی ان کے رائٹس بنتے تھے وہ نہیں چھینے گئے. صحیح ہے, اور بڑی لینینسی دکھائی گئی ان کو, میں سمجھتا ہوں. یعنی ایک تو انہوں نے اتنا بڑا مذاق کیا, یعنی اتنا بڑا فراڈ کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر. آپ ابھی دیکھیں لیٹ سے ابھی الیکشنز جب ہوئے جی تو پی ٹی آئی کو توڑا گیا, جو بھی ہوا. تو جب پی ٹی آئی ٹوٹی تو پی ٹی آئی کی ایک آف شوٹ نے ایک الگ پی ٹی آئی بنا دی اور انہوں نے بلہ کلیم کر دیا. تو کیا جو پی ٹی آئی کے جو ریئل پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ ان کو سنائی اور بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس دیکھنے میں. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی تم تو ہماری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہو اور یہ نام اور یہ نشان یہ تو ہمارا ہے. تو دیکھیں صرف ایک پارٹی کے اوپر اتنا ہوا, صحیح ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ابھی بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. یہاں پر تو ایک گروپ نے کیا کیا, انہوں نے پورا یعنی اسلام کا سے نکل کر ایک الگ اسلام کھڑا کیا اپنی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نام بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا, سب کچھ ہمارا. اور لیکن ظاہر سی بات ہے بیسک چیزیں ختم نبوت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو انہوں نے چینج کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ, ویسے تو اگر دیکھا جائے نا بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ سارے مرتد ہو گئے ہیں اور ان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا. لیکن ہماری اسمبلی نے پھر بھی کہا کہ چلو یار یہ نان مسلمز ہیں, کیونکہ انہوں نے دین کی کچھ بیسک جو چیزیں نا, 3 چیزیں ہیں جو بیسکلی 3-4 چیزیں ہیں, ان کو ہی انہوں نے مثلا اللہ پر ایمان, چلو وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, صحیح ہے. پھر نبی پر ایمان, وہ کہتے ہیں جی نبی پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. تیسری جو مین چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب ختم نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا ہے اور کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا, یہ ایک بہت مین چیز ہے. یعنی بیسک ایکچولی یہ دوسری چیز ہے کہ نبی پر ایمان جو ہے وہ اس کو آخری نبی مانتا ہے نا, ایز لاسٹ پروفٹ تو مان ہی نہیں رہے. وہ یہ کہتے ہیں, اس کو بھی یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا. بتانے کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ ہمارا بلیف ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن ہم شریعت محمدیہ کو فالو کرتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے ایک تو اپنی شریعت بھی پوری بنائی, شریعت اس طرح پوری بنائی اپنی الگ سے کہ دیکھیں شریعت محمدیہ جو ہے جو اسلامی شریعت ہے اس میں تو جہاد بہت کلیدی چیز ہے. صحیح ہے. اس میں ختم نبوت کا کانسیپٹ بہت کلیدی چیز ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. صحیح ہے. اس میں 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں, مثلا یہ جو انہوں نے جس پہ تحریف کی وہ غالباً وہ فدیے کے حوالے سے, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت ساری. تو اب آپ بتائیں یہ شریعت بھی اپنی لے آئے, یہ نبی بھی یعنی اپنا لے آئے, اور یہ سارا, اور کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی یہ جو آپ کا اسلام ہے یہ بھی ہمارا ہے. ایسا نہیں چلتا بھائی. صحیح ہے. لیکن ان کو جب نان مسلم ڈکلیئر کیا تو ان کو سارے رائٹس دے دیے. ان کو یہ بھی کہا جائے بھائی کہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں. اچھا سوری میں بات کر رہا ہوں, تو عبادت گاہیں بھی بنائیں, اور عبادت گاہیں بناتے ہیں ابھی بھی اسلام آباد میں ان کا اتنا بڑا مرکز ایگزسٹ کرتا ہے نا. میں جب بھی گزرتا ہوں میرا بڑا دل جلتا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے انٹل ریسنٹلی میں نے ٹویٹر پہ بھی ایک دو بڑا شورٹ ڈالا, اور مجھے بڑی یعنی اتھارٹیز کی طرف سے بڑے میسیجز آئے کہ آپ ایسا نہ کریں, یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا ہم آپ کے خلاف مقدمہ بنائیں گے. وہ یہ تھا کہ گوگل میپس پہ نا ان کی جو عبادت گاہ نا وہ اسے لکھا رہا تھا جی احمدیہ ماسک, تو جبکہ قانون کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور پھر یہ گنبد مینار بھی ویسے نہیں بنا سکتے کہ جسے ایک عام مسلمان دھوکہ کھائے, اور یہ ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے لاہور میں آپ کو مسلمان مل جائیں گے ایسے جو یہ بتا, جب یہ لا پاس ہو گیا 70s میں, اور پھر ان کی مسجدوں کو, ان کی عبادت گاہوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گنبد مینار توڑے گئے, ان کو کہا گیا کہ ان کو ہٹاؤ اور کچھ اور بنا لو اپنا. تو بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ 10 سال سے ادھر جمعہ پڑھ رہے ہیں, ہم 20 سال سے نماز پڑھ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ایون نیو مسلمز کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. تو یہ جو نا جب ایک تو یہ چیز ہے. صحیح. اب جیسے یہ بات آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایک دم سے انگیج ہو جاتی ہے, اور ایون یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کچھ لوگ جو پٹیشنرز تھے انہوں نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ ہیئرنگز وغیرہ ہوئی ہیں, تو اس میں
اکثر ان کو کچھ لوگ بیچ میں نظر آئے جو کہ یو این کے یا اس طرح کی کچھ باڈیز کے لوگ موجود تھے جو وہاں پہ میک شور کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو فیصلہ ہو وہ ایسا ہو جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں جہاں پہ وہ بیسکلی ان کے لیے ریلیجن میٹر نہیں کرتا, اٹس ناٹ امپورٹنٹ فار دیم, ان کے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ بیسکلی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ ٹو میک شیور کہ پاکستان جو ہے وہ اسی لائن کو ٹو کرے جو کہ ویسٹ کروانا چاہتا ہے, کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو نہیں ہمارے لیے ہمارا دین ایک ویلیبل چیز ہے, ہم اس کو ہمارے آئین کا حصہ ہے, ہمارا آئین جو ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور کوئی بھی قانون اس ملک کے اندر ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ نہیں ہو سکتا. تو اصل میں ان کا ہدف اور ٹارگیٹ جو ہے نا وہ جانا انہوں نے ادھر ہی ہے, لیکن اس کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ایون بلاسفمی کیسز میں ہوتا یہ کہ جب جو بندہ اکیوزڈ ہوتا ہے, اب وہ گلٹی ہے یا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے. اکیوز بندہ جو ہے جب میرے خیال ہے کتنے کیسز ہو چکے ہیں, میرے خیال ہے 1500-800 کے قریب کیس ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی کبھی گلٹی ثابت نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یو این باڈیز دیکھیں ابھی پوری دنیا میں ان کو سب سے بڑا جو, کیونکہ دیکھیں اسلام ایک الٹرنیٹ نظام ہے ہر حوالے سے, وہ چاہے وہ جسٹس کی آپ بات کریں, چاہے وہ آپ اکانومی کی بات کریں, چاہے جس مرضی چیز, اسلام ہر چیز میں ایک بہتر اور اعلیٰ ترین معیار فراہم کرتا ہے, مکمل ضابطہ حیات, صحیح ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, اور ہمارا ہر چیز جو ہے نا وہ ایک الٹرنیٹ ہے. اور یہ لوگ اس کو ایز اے تھریٹ پرسیو کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس تیزی سے یہ نظام پھیل رہا ہے, اور اس نظام کی ماضی میں بھی جو برکات تھیں سے ان کو پتہ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ابھی اسٹیٹس کو ہیں, وہ اپنی پاور کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو امیڈیٹ جو تھریٹ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ریپلیس کریں گے تو یہ اسلامی نظام والے ریپلیس کریں گے. انفیکٹ یہ قادیانی جو تو سٹارٹ ہی اس لیے ہوا تھا نا, جی مطلب ہاں بالکل, تو اس لیے وہ ایسے, تو بیسیکلی وہ ایسے ایک اسلامی سو کالڈ اسلامک ورژن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ موجودہ جو گلا کڑا نظام ہے دنیا کا. آپ کو پتا ہے میں ایگزیکٹلی دانیال بھائی والی بات سوچ رہا تھا کہ یہ جتنی ریزننگ اور ایکسپلینیشن ہم دے رہے ہیں نا, یہ تو کلیئر ایز ڈے لائٹ ہے بھائی, یہ تو بغیر کچھ پڑھے لکھے بھی کسی بندے کو آپ بتائیں گے نا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں تو نہیں سوری, اس میں نا بگر ایجنڈا جو ہے نا, وہ جو دانیال بھائی کہہ رہے ہیں نا, وہ بگر ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے مکمل ضابطہ حیات کو ایز تھریٹ لیتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو پروموٹ اے سسٹم این آئیڈیالوجی جو کہ اسلام کو توڑے. اس میں یہ ریزن بھی دیکھیں, جب یہ چیز آئی تھی نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی کس طرح تھی, کون لے کر آیا تھا, تو یہ کوئی مسلمانوں نے آپس میں ایک دم سے بیٹھ کے ان کو خیال نہیں آیا کہ لیٹس ڈو دس. دیکھیں انگریز نے اسپیس دی نا, کیونکہ انگریز کو ابھی بھی وہی دے رہے ہیں. جنگ آزادی میں ان کو آلموسٹ ڈیفیٹ ہوگی, کیوں, وہ جو جذبہ جہاد تھا, صحیح ہے, مسلمانوں نے وہ جہاد کا اعلان کیا اور اتنا زبردست تحریک چلائی, سید احمد شہید اور یہ سارے لوگوں تو وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے, یعنی آپ ان کو ابھی ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ جب وہ اسماعیل ہانیہ کے کو خبر ملی کہ آپ کی فیملی پوری شہید ہو گئی ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ ابھی غزہ سے روز ویڈیوز آتی ہیں, وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے انسان ہے کہ موت کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صحیح, یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. صحیح ہے. تو ضیاء بھائی کیا کہتے ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے نا, یہ اس پہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ لوگ, کیونکہ پاکستان میں تو ان کی ہماری پی ٹی اے نے ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں. اچھا, ایک اور بہت بڑا فتنہ یہ ہے, اس پہ بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب بھی ہم گوگل کے اوپر یا کوئی بھی اسلامک چیز ویریفائی کر رہے ہو نا, تو ایک ویب سائٹ ہے ان کی جو www.islam اس طرح کر کے نا, اس کا کوئی ایڈریس ہے, ایگزیکٹ ایڈریس ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کر کے اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حدیث کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی قرآن کی آیت کا, تو یہ قادیانیوں کی ویب سائٹس جو ہے نا اس کے ریفرنسز آ رہے ہوتے ہیں, وہ کھل جاتی ہیں. صحیح ہے, لیکن زیادہ تر ہمارے پی ٹی اے نے بڑا اچھا اس میں کام کیا کہ ان کو بلاک کیا ہے. لیکن اگر آپ ان کی ویب سائٹس اور ان کے یوٹیوب چینلز کو ایکسیس کر کے دیکھیں تو انہوں نے انگلینڈ کے اندر کنٹری سائڈ کی طرف بہت بڑی زمین لے کر ایک اپنا پورا مرکز بنایا ہے. صحیح ہے, اور اس مرکز کا دیکھیں انہوں نے نام کیا رکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اسلام آباد. صحیح ہے, اسلام آباد نام رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام آباد ہے نا, اٹ از دا سیٹ آف پاور, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی گورنمنٹ ان ایگزائل اناؤنس کی ہوئی ہے. اس سے بڑی کوئی, یعنی اگر آپ اسلام کو 2 منٹ, یہ یعنی پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑی بغاوت کی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل, یہ اس کو خلافت کہتے ہیں, سو کالڈ خلافت کہتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایگزائل میں گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور دیکھیں جب بھی آپ گورنمنٹ ان ایگزائل بناتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ
کی جو آپ کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹیریٹری ہے, ہمارا ایک وطن ہے, ہماری ایک زمین ہے جس پہ قبضہ ہو گیا, ایسی قوتیں آ گئی ہیں جو کہ اصل میں انویڈرز ہیں اور وہ آکوپائرز ہیں, اور ابھی ہم اتنے نہیں ہیں, مضبوط نہیں ہیں کہ ہم ان کو جا کر ان سے لڑ کر ہم اپنی زمین کو حاصل کریں. تو لہٰذا ہم اپنا ایک ایگزائل میں اپنی گورنمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں اور اپنی قوت کو ہم جمع کرتے رہیں گے انٹل دا ٹائم کمز جب ہم اتنے پاورفل ہو جائیں کہ ہم جا کے ٹیک اوور کر لیں دوبارہ. صحیح ہے, یہ ان کا کانسیپٹ ہے. صحیح ہے, جیسا جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو طالبان نے بھی اپنی ایک پیرلل گورنمنٹ اناؤنس کی. صحیح ہے, وہ تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں وار آن ٹیرر جب چلتی رہی تو طالبان کی ایک گورنمنٹ رہی. صحیح ہے, اور وہ مختلف پاکٹس میں افغانستان کی ان کی حکومتیں بھی رہیں. تو اسی طرح تو کیونکہ طالبان کا ایک کلیم تھا پاکستان افغانستان کے اوپر, اسی طرح ان کا کلیم ہے, یہ کلیم کرتے ہیں, اور یہ کوئی ایسے نہیں کلیم کرتے کہ یہ اسلام آباد, یہ جس اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو اپنی سیٹ آف خلافت کہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں بالکل اپنے کان, آنکھیں اور دماغ بالکل حاضر رکھنا چاہیے, اور اس میں بالکل بھی ہمیں ٹالرنس شو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ قانون ہمارا بہت زبردست ہے, اس حوالے سے ہمیں بس یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ ہمارا قانون امپلیمنٹ ہو اور کسی دھوکے میں ہم نہ. چلیں گے ابھی ہمارا دیکھتے ہیں یہ اس وقت کہاں جاتا ہے, بٹ دا گڈ نیوز ہیئر از کہ تمام جو ریلیجس پارٹیز اور گروپس ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور فنلی انف ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ جب یہ پٹیشنرز نے کہا نا کہ بھی ہم لوگ ایز این اسلامک وائس کے طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا آئین بھی ایسے کہہ رہا ہے, اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے اس میں کچھ پرابلمز ہے. تو ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو میرے خیال ہے 8-10 باڈیز کے پاس بھیجا گیا, 10 کے پاس بھیجا گیا, ڈفرینٹ 10 اسلامی گروپس کے پاس. اسلامک نظریاتی کاؤنسل اس میں ہے, اس میں ڈفرینٹ ہمارے مکاتب فکر بھی ہیں, مفتی منیب بھی تھے, مفتی تقی عثمانی بھی تھے, مختلف لوگوں کے پاس گیا, اور المورد انسٹیٹیوٹ جو غامدی صاحب کا ادھر بھی چلا گیا. اچھا, دیٹ واز دا اونلی ون جہاں سے آیا کہ نہیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ قادیانیوں کے بارے میں اسٹینڈ سافٹ آیا ان کا, کہ اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ بھئی کون مسلمان اور کون کافر ہے, یہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صرف دیٹ واز اونلی ون. اور یہ ویسے جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذرا اسٹینڈ اس سائڈ پہ سافٹ رہتا ہے. اسی طرح جو الموارد انسٹیٹیوٹ بہت سارے اعتبارات سے وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر میرا یہ ذاتی احساس ہے, اگین میرا یہ ذاتی احساس ہے کہ وہ جہاں پر احادیث کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر تھوڑے سے صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں احادیث پہ ہم اتنا زیادہ رائے نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ وہ ٹو سافٹ اور انکلوسیو ہوتے ہیں نا, آپ اپنا جو ہے نا وہ دین کا بھی بگاڑ پیدا کر لیتے. جبکہ ہمارا ایز مسلم یہ بلیف ہے کہ دیکھیں جو ہمارا جو آپ کہہ دیں کہ سورس آف اسلامک لا ہے, جی جی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نمبر 1 پہ ٹیکسٹ ہے. صحیح ہے, اور ٹیکسٹ جو ہے اس میں ہم قرآن اینڈ سنہ کو ڈالتے ہیں, یعنی حدیث کو بھی ہم جو نا پرائمری سورس آف اسلامک لا مانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, اور دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوا ویسے ضیاء بھائی کہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے, حالانکہ آئین کس کا ہوتا ہے, آئین اسٹیٹ کا ہوتا ہے نا. تو ہمارے آئین میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور اسلام کا کتنا سب کچھ مینشن ہے نا. یوں چاہیے کہ فرد انڈیویجولز کا یہ کام نہیں کہ کفر کے فتوے لگائے, اسٹیٹ لگا سکتے. اسٹیٹ کو تو بالاولیٰ یہ دیا جاتا ہے اختیار کہ آپ جو بھی اٹیک ہوتا ہے آئین پہ اس کی ڈیفینس تو کر سکتے ہیں نا. اچھا, کچھ پٹیشنرز نے یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ انہوں نے یہ ویسے کہا تھا کہ جو خود آئین کو نہیں مان رہا, کیونکہ آئین تو کہہ رہا ہے کہ sovereignty belongs to Allah and no law in this country can be repugnant to Quran and Sunnah, اور آئین خود کہہ رہا ہے کہ اب ان کو نان مسلمس کہا جا رہا ہے اور یہ وہ, تو پھر اگر ایک بندہ خود آئین کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو پھر آپ سیریس کیسے لیں گے. تو یہ بہرحال اس قسم کی کچھ سمجھیں کہ بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے ان کے بیچ میں.